اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ موضوع شیئر کر رہا ہوں بیسیکلی وہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو اس موضوع پہ میں 2 ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اس موضوع کا نام ہے کہ شادی بیاہ میں جو فنکشن کیے جاتے ہیں گھروں میں اور باہر۔ تو سب سے پہلے تو میں گھر سے شروع کروں گا کہ جو گھر میں لوگ فنکشن شروع کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، آپ کی خوشی ہوتی ہے، آپ ایک خوشی کا سماں کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کو چاہیے کہ وہ کام کرو جس سے انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ دیہاتوں میں یا کہیں شہروں میں جو بھی ہے، وہاں پہ 15 دن پہلے ہی یہ ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 15 دن پہلے وہ ڈیک چل رہے ہیں، اسپیکر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ ناچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ بھی ایک آلودگی ہے۔ اگر ماحول کو آپ سازگار نہیں بناتے تو یہ جو آپ ڈسپلن کو خراب کر رہے ہو، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، یہ بھی ایک آلودگی کا سبب ہے۔ اچھا، تو دوسری بات کہ جو فنکشن آپ کرتے ہو اس طرح کا گھروں میں، تو آپ کو چاہیے کہ جو ہم ٹیپ لگاتے ہیں، جو گانے لگاتے ہیں، اس کی آواز ہمارے گھر سے دوسرے گھر تک نہ جائے۔ اگر دوسرے گھر تک جاتی ہے تو تیسرے تک نہ جائے۔ بالکل اتنی حدود میں رکھو کہ جتنی وہ لوگوں کو تکلیف کا سبب نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے کوٹھے پہ رکھ لیا ڈیگ اور پورا علاقہ سنتا رہے۔ یہ اس طرح کے ڈرامہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں تو خوشحالی ہے، آپ کے گھر میں تو خوشی کا سماں ہے، لیکن دوسرے کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسا ڈپریشن کا سسٹم ہو رہا ہو، کوئی لوگ جو ہے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو یہ آوازیں اچھی نہیں لگتی، شور شرابہ ہوتا ہے۔ اور اس سے میسج کیا جا رہا ہے؟ گانے سنا رہے ہو آپ پبلک کو رات کے ٹائم، اور آپ کا تو سارے فیملی کا تو فیوز ویسے ہی اڑ چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خوشی میں پھر رہے ہوتے ہو، لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناچ گانا چل رہا ہے یا جو بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس سے معاشرے کے نوجوان نسل پہ، لوگوں پہ بڑا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو میسج گانوں سے جا رہا ہے وہ تو انتہائی برا جا رہا ہے، تو آپ کو کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ کی بھی مذمت کرتے ہیں لوگ، صرف لوگ کہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ٹوپی ڈرامے بالکل بند کریں، مذمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور دے، لیکن آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ پہلے تو اس ناچ گانے کو ہونا ہی نہیں چاہیے، بے حیائی کے کام کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹوٹل اگنور کرو۔ دوسری بات، اگر آپ کے اندر وہ شوق ہے تو آپ دوسرے تیسرے گھر تک آپ کی آواز نہ جائے، اور آپ ٹائمنگ بناؤ کہ ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ اپنا فنکشن کریں گے، پھر ہم بٹن بند کر دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ آپ جو گھر سے باہر ایک فنکشن کرتے ہیں، لہٰذا دیہاتی ایریاز میں یا شہر میں یا جدھر بھی ہوتا ہے کہ لوگ فنکشن کرتے ہیں اور گلوکار منگواتے ہیں اور لڑکیاں بلواتے ہیں ناچنے کے لیے۔ استغفر اللہ، ہمارے اس اسلامی معاشرے میں، اس سسٹم میں ہم کیسے غیرت مند لوگ ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارے ملک کی عورت سامنے ناچ رہی ہے اور آپ پیسے گرا رہے ہو اس کے اوپر؟ حیرت نہیں ہے آپ کی؟ عقل آپ کی کام نہیں کرتی کہ آپ ایک لڑکی کے اوپر، نوجوان لڑکی کے اوپر، جو کسی کی بیٹی ہے، جو کسی کی بہن ہے، اور کسی نے اس کی عورت ہے، وہ کسی کی بیوی بننا ہے، اس نے کسی کی ماں بننا ہے، اس کے اوپر آپ ایسا کام کر رہے ہو۔ وہ ویسے بھی ڈپریشن سے ہوتی ہے، مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی سسٹم سے لا کے، ان کو ایک پالش کر کے، ان کے ذہن بھر کے
ان کو ایک سٹیج پہ لا کے کھڑا کر کے دیتا ہے کہ بھائی یہی آپ کی فیلڈ ہے، یہی ناچو گاؤ اور سسٹم کرو تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے، آپ کو بھی کچھ ملے۔ تو اس زندگی سے، اس سسٹم سے ان کی جان چھڑانی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو کہ کون ایسے کام کر رہا ہے جو برائی کے کام ہیں، جو برے کام ہیں، آپ ارد گرد ان کو جو ہے روکو۔ جو ایک اچھی سوچ رکھتے ہو، اچھے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، دیکھیں اگر آپ جمہوریت کا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر 50 لوگ جو ہے نا جاہل ہیں تو 49 لوگ جو ہے نا وہ ایک سمجھدار ہیں، تو پھر تو یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی نا۔ تو لہٰذا بات یہ ہے، رل مل کے ایک سسٹم کو آپ نے جنریٹ کرنا ہے، اچھے معاشرے کو، ایک اچھے نظام کو، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے بدلیں، ایک اچھا نظام پیدا ہو۔ یہ کیا اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ ہے کہ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں اور آپ پیسے گرا رہے ہو، شور شرابہ، بے حیائی کا سارا سسٹم، اور نوجوان نسل کو میسج کیا دے رہے ہو آپ؟ لانا تو آپ پہ کہ پیسے کہاں، آپ کا رزق کہاں جا رہا ہے۔ یہ آپ سوچتے نہیں ہو کہ جس رقم کو ہم نے محنت سے کمایا ہوا ہے، اس رقم کو ہم اس بے حیائی کے کام میں لگا رہے ہیں۔ یہ کیا آپ کا عقل کا کام کرتا ہے؟ اور میسج کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو، اور آپ کی فیملی کو کیا میسج جا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو، آپ کے وسیب کو، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو، علاقے کو کیا میسج جا رہا ہے کہ لڑکیاں نہ چاہیے، آپ نے گلوکار منگوائے ہیں؟ کیا یہ بے حیائی کا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ تو یہ بند کرو ایسی چیزیں۔ آپ پیسہ اپنا اچھی محفل کے لیے رکھو، اچھی محفل کرو تاکہ لوگوں کو میسج ملے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کس وقت ختم ہو جائے۔ اور یہ نہ سوچو کہ آپ نے اتنا پیسہ اڑا دیا، یہ سسٹم، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہو، آپ کی نسلیں بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ نے بھی اسی جو لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، خدا نخواستہ آپ پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے، آپ اس سسٹم میں چلے جاؤ، پھر کوئی آپ کا ٹھیکہ ہے اس چیز میں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بس کسی سے امتحان نہ لے، لہٰذا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ الخدا کے واسطے اپنی نسلوں کو دیکھو، اس ملک کی نسلوں کو دیکھو جو لڑکیاں ہو کے ناچ رہی ہیں بے حیائی کے سسٹم کو۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے یار؟ حد ہو گئی۔ بے حیائی کو آپ نے تو ایسا سمجھ لیا کہ وہ تو دیکھو انسان تو اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے، بس پیسہ ہی پیسہ، پیسے کا پجاری ہو چکا ہے، پیسے کا سسٹم۔ یہ نہیں پتا کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی ان ناچنے والی لڑکیوں کا حصہ ہوں جن کو میں خرابی کر رہا ہوں، جن کو بری آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، جو ہر طرح کی ہلڑ بازی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک لڑکی ناچ رہی ہو عام کھلے میدان میں، اور باقی یہ بیکار قسم کا، جاہل قسم کا معاشرہ بیٹھا ہو، تو کیا میسج جاتا ہے؟ کس قسم کا میسج جاتا ہے؟ تو خدا کے لیے اچھا میسج دو، اپنے پیسے کو، اپنے رزق کو اچھی جگہ پہ استعمال کرو تاکہ آپ پہ کچھ فائدہ ملے۔ تو لہٰذا ان دونوں چیزوں پہ، ایک تو آپ نے ٹیپ چلانی ہے تو پہلے تو چلانی نہیں ہے، اگر چلانی ہے تو بالکل ایک محدود ٹائم تک اور بالکل کم آواز میں، تاکہ لوگوں کو ڈپریشن نہ ہو، لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ اور دوسرا کام، اپنے یہ لڑکیوں کا کام بالکل نہیں کرنا ہے ایسا کام، بس جو بھی آپ کا فنکشن ہے ایزی ہو کے کرو، اور جو ہے نا ایسا کرو کہ جس طرح ایک عوام کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی ایک حدود میں، ایک دائرے میں رہ کے اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ تو یہ کام کرو تاکہ لوگوں کو ایک اچھا میسج ملے، اچھا معاشرہ سسٹم وجود میں آئے۔ یہ کیا معاشرہ آپ کر رہے ہو کہ ادھر سے لڑکیاں منگوا لی، ادھر سے یہ ہجڑے منگوا لیے، شور شرابہ، پبلک کٹھی ہے، ساری عوام، یہ کیا ہے؟ یہ خوشی نہیں ہو رہی، یہ آپ کی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ کیا سے جب آپ ایک اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک میسج کیا دے رہے ہو؟ تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی میسج ہوتا ہے، آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ کچھ سوچو، بے حیائی کا میسج دے رہے ہو، اللہ کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہو، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ تو لہٰذا کوشش کرو، میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ارد گرد کے جو سسٹم ہے ان کو آپ روکیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، آپ کمیونٹی بنائیں تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں اور آپ ایک اچھا معاشرہ بنا سکو، اچھا سسٹم بنا سکو۔ ان بچیوں کو دیکھو،
ان کو آپ ایک چیزیں جو ہے نا پرووائڈ کرو، ان کو تقسیم کرو، ان کو اچھا سسٹم میں لا کے کھڑا کرو. یہ کیا ٹرم ہے جنگل کا قانون آپ نے بنا کے رکھ دیا ہے؟ تو لہٰذا میرا میسج یہی ہے کہ خدا کے لیے یہ اس طرح کا نظام نہ بناؤ کہ انسان کوئی قدر نہ ہو، کہ کوئی پیروں میں پڑا ہے، کوئی اس کے منہ پہ جوتیاں مار رہا ہے. تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ اس طرح کا کام نہ کرو. یہ کل کو آپ کو بھی ٹائم آ سکتا ہے. یہ اس ٹاپی ڈرامے کو لڑکیاں نچانے والا کام بند ہونا چاہیے، بالکل بے حیائی کا کام بند ہونا چاہیے. یہ کیا ڈرامہ ہے کہ اپنے ملک کی عورتیں، اپنی مسلم عورتوں کو نچا رہے ہو اور پیسے گرا رہے ہو. کیا بات ہے بھائی یار، آپ کی کیا میسج دے رہے ہو نوجوان نسل؟ خدا کے لیے یہ بند کرو چیزیں. کوشش کرو کہ اچھا معاشرہ بنے. کوشش کرنے سے ایک اچھا معاشرہ بنے گا. آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو. آپ نے کوئی مریخ پہ جا کے نہیں رہنا، وینس پہ جا کے نہیں رہنا. آپ نے اسی زمین پہ رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو خدا کے لیے ان بچیوں کو دیکھو اور ان کی قدر کرو. ان کو ایک دوپٹہ پہناؤ، ان کو اچھے ماحول میں رکھو. اس طرح کی بری چیز پیدا ہی نہ ہونے دو. ان کو دباؤ، ان کی جڑیں کاٹ ڈالو. اچھا کام کرو، اچھا میسج دو. تو اچھا جب میسج آپ دو گے، اچھا سسٹم بنے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ رحم کرے گا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو توفیق دے. تھینک یو. اوکے جی، تھینک یو.